السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حدیث مباحلہ کے نام۔ دوستو، شیعہ حضرات آیت مباحلہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم یہ سب سے افضل ہیں اور ان کے برابر کوئی بھی نہیں۔ تو کچھ روایات سے وہ استدلال کرتے ہیں، تو آئیے ان روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دراصل ذخیرہ احادیث کے مطابق نجران کے نصارہ کا وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے انکار کر دی، بات مباحلے تک پہنچ گئی۔ دوستو، مباحلہ کے معنی کیا ہیں؟ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں۔ دو فریقوں کا ایک دوسرے پر لعنت کرنا یعنی بدعا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے پر اختلاف ہو اور دلائل سے وہ ختم نہ ہوتا ہو معاملہ، تو ایسی صورت میں دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما۔ دوستو، سنی حضرات نے قرآن کو چھوڑ کر صحیح بخاری کا دامن تھاما، شیعہ حضرات نے قرآن کو چھوڑ کر اصول کافی کا دامن تھاما۔ دونوں گمراہ ہوئے، امت کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوئے۔ ہمیشہ قرآن کی جو آیات ہیں اس کو قرآن کی سیاق سباق میں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی تشریح کرتا ہے، لیکن افسوس روایت پرستوں نے قرآن کی آیات جو ہیں انہیں اپنے مطلب کے مطابق توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ وقت ضائع کیے بغیر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ سب سے پہلے ہمیں یوں تو بہت زیادہ روایات ہیں، لیکن جو 4 روایات ہیں جن کو صحیح سمجھا جاتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے، 2404 حدیث کا نمبر۔ اس کے مطابق جب نجران کے نصارہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن حسین کو لے کے چلے گئے مباحلہ کرنے کے لیے۔ پہلی بات ہے، مباحلہ ہوا ہی نہیں تھا۔ جو نصارہ تھے نجران کے، وہ ڈر کے مارے آئے ہی نہیں، لیکن روایت پرستوں اور راویوں کا ان کو سلام، انہوں نے بات کچھ سے کچھ بنا دی۔ ٹھیک ہے، تو اس روایت کا آپریشن کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ 2404 اس روایت میں بکیر بن مسمار جو ہے یہ راوی، یہ مستور ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا مطلب؟ مستور کا کیا مطلب؟ یہ راوی 153 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے کسی ہم زمانہ نے، ہم معاصر نے اس کے جو کسی معاصر نے، ہم زمانہ نے اس کو ثقہ نہیں کہا۔ متساہلین میں امام نسائی اور امام ابن حبان اس کو ثقہ کہتے ہیں، اور ان دونوں سے بڑے نسبتاً ان دونوں سے امام بخاری اس کو فیہ نظر کہہ کے ضعیف قرار دیتے ہیں اس راوی کو۔ لیکن یہ چیزیں ہم پہ حجت نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راوی جو ہے 153 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے معاصرین یعنی اس کے زمانے کے جو لوگ ہیں، جو اس کے ہم زمانہ ہیں، ایک ہی زمانے میں جو تھے، انہوں نے اس کو ثقہ کہا یا نہیں کہا؟ تو کسی نے بھی اس کو ثقہ نہیں کہا۔ تو دوستو، نص قرآنی کے مطابق ہمیشہ معاصر کی جرح اور تعدیل دیکھی جائے گی۔ ایک راوی جو ہے 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اسے اس کا کوئی معاصر ہم زمانہ ثقہ نہیں کہتا، اس کی وفات بعد والوں کا کچھ بھی کہنا پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ میرے پاس قرآن شریف بھی ہے، میں اس کو کھولتا ہوں۔ یہ ابھی کھولتا ہوں میں سورہ حجرات۔ ٹھیک ہے، سورہ حجرات آیت 6، اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یہ اللہ نے ہمیں کرائٹیریا بتا دیا ہے، راوی پکڑنے کا، جھوٹ اور سچ پکڑنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا ہے۔ تحقیق کرو، اور تحقیق ہمیشہ معاصر ہم زمانہ کر سکتا ہے، یہی قرآن کا اصول ہے۔ تو معاصرین میں سے کسی نے اس کو ثقہ نہیں کہا، اس لیے یہ روایت ضعیف ٹھہرتی ہے اس راوی کے مستور ہونے کی وجہ سے۔ مستور اس راوی کو کہتے ہیں جس کے حالات زندگی چھپے ہوئے ہوں۔ اچھا، یہ تو تھی پہلی روایت۔ دوسری روایت
آپ کے اسکرین شاٹ پہ نظر آ رہی ہے، یہ ہے شواہد تنزیل کی 17 نمبر روایت جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس کی سند میں بشر بن مہران متروک الحدیث راوی ہے، محدثین نے اس کو متروک کر دیا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ضعیف، ایک ہوتا ہے اس سے نیچے کذاب، اور ایک ہوتا ہے کذاب سے بھی نیچے۔ وہ کیا؟ اتنا جھوٹ بولتا ہے کوئی راوی، اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے کہ محدثین اس کو متروک الحدیث کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ اب اس سے روایت لی جائے۔ اچھا، تیسری روایت مسند امام احمد بن حنبل کی ہے، اس کی سند ہے حماد بن سلمہ عن یونس عن حسن البصری۔ یہ روایت مرسل ہے، تابعی جو نبی کا نام لے کر روایت کرے اسے مرسل روایت کہتے ہیں۔ حسن بصری کے ارسال کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوستو چوتھی روایت آپ کی اسکرین شاٹ پر آ رہی ہے، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تفسیر القرآن ابن ابی حاتم کی۔ اس کی روایت ہے مغیرہ عن الشعبی، یہ روایت بھی مرسل ہے اور مغیرہ مدلس بھی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ان روایات کی حقیقت۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک روایت بھی درجہ صحیح کو نہیں پہنچتی۔ اچھا، اب آتے ہیں قرآن شریف کی طرف، وہ آیت پڑھتے ہیں جس سے شیعہ حضرات استدلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے میرے پاس قرآن شریف، سورہ آل عمران، آیت 60۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم۔ دوستو قرآن شریف کی اس آیت سے شیعہ حضرات جو استدلال کرتے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں جو روایات کے اندر آتا ہے اس کا آپریشن تو ہم نے کر دی ہے کہ کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف، قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو کہہ دو، یعنی نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ دوستو قرآن کے الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں بقول بعض روایات بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ آیت مباہلہ کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ 9 ہجری اور 10 ہجری میں نازل ہوئیں۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ تھے، ان کی وفات روایات مطابق 1 سال کچھ ماہ دنیا کی زندگی میں رہے، اس کے بعد وہ وفات پا گئے۔ بعض روایت میں 1 سال 3 مہینے آتا ہے، بعض میں 1.5 سال آتا ہے۔ اگر مان لیا جائے ان آیات کی نزول کے وقت کو تو ابراہیم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بیٹے اس وقت زندہ تھے، یہ چیز ان سے میچ کر رہی ہے۔ اچھا، یہاں سے مراد ابراہیم رضی اللہ عنہ ہے قرآن کے مطابق، کیونکہ نواسی یہ تو بات کی بات ہے، پہلے آپ کے جو سلبی بچے ہیں نا بیٹے وہ پہلے آتے ہیں۔ نساءنا، اب راویوں کا بلاؤ انہوں نے اس کے اندر حضرت فاطمہ کو ڈال دیا۔ اب نبی کی عورتیں نساءنا، یہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ نساء النبی کون ہے؟ یا نساء النبی، قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے نا اے نبی کی عورتوں تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نساءنا، تو نبی کی جو نساء کون ہوئی؟ نبی کی بیویاں ہوئیں۔ نص قرآنی کے مطابق جو شخص نبی کی بیویوں کو اس میں نہیں مانتا تو وہ اپنی ایمان کی خیر منائے، کیوں؟ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اس سے مراد ہے نبی کی بیویاں۔ اچھا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، شیعہ حضرات اور بعض مفسرین انفسنا اس سے نبی علیہ السلام اور حضرت علی دونوں کو مراد لیتے ہیں، اور شیعہ کہتے ہیں دیکھو چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نفس رسول ہیں تو وہ افضل ہیں۔ بھائی یہ تو جب روایات ثابت ہوں گی تو تب مانا جائے گا نا، ان کی تو آپ نے حالات دیکھ لیں جو روایتیں تھیں۔ اچھا، اب قرآن کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کی طرف کوئی نہیں آتا، سیدھا روایتوں کی طرف دوڑتے ہیں کیونکہ روایتوں کے اندر ان کا جو باطل عقیدہ وہ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا،
اگر انفسنا سے مراد حضرت علی کو لیا جائے تو اس روایت کا شیعہ حضرات کیا جواب دیں گے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے انفسنا سے نکال کے انہیں علیحدہ شناخت میں کھڑا کر دیا۔ اب بتائیں اگر ایک ہی پوزیشن ہوتی تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا انت منی بمنزلہ، منزلہ یعنی علیحدہ منزل ہے تمہاری، تم میرے وزیر ہو، لیکن یہاں تو شیعہ کہتے نہیں وزیر نہیں، ان کے برابر ہیں، نفس رسول ہیں۔ تو یہ آیت تو یہ روایت تو خود شیعہ حضرات کے خلاف جاتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اب یہ جو آیت ہے، اے سننے والے تجھے جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے، تیرے نفس سے طرف سے ہے۔ اگر حضرت علی کو نفس رسول اللہ مان لیا جائے تو اس کا ترجمہ تو الٹا ہو جائے گا پھر، اے سننے والے تجھے جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تجھے برائی پہنچتی ہے وہ علی کی طرف سے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نفس رسول اللہ وہ ہیں، تو اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ تو الحمدللہ دوستو، روایات ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہے، مباہلہ ہوا ہی نہیں، لیکن شیعہ حضرات اس کو تلے میں حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین پہ اس روایت کو لگانا کہ وہ نفس رسول تھے، اور نبی علیہ السلام کی بیٹی وہ نساءنا میں آتی ہے، تو باقی جو 3 بیٹیاں وہ نہیں آتی۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور انفسنا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی کو جا کے کھڑا کر دیا۔ ماشاءاللہ قرآن کا جو سیاق سباق ہے، اب اس کو روایتوں کے اندر یہ لوگ اس طرح جوڑتے ہیں۔ تو قرآن کو آپ نے سمجھنا ہے، اس کے سیاق سباق میں سمجھنا ہے۔ آپ اگر روایتوں کے ذریعے قرآن کو سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے سنی مسلمان کیوں گمراہ ہوئے؟ صحیح بخاری کے ذریعے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری کا ایک استاد تھا، اس کا نام تھا اسماعیل بن ابی اویس، اس کی 200 سے زیادہ روایتیں ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ محدثین نے اس کو کذاب قرار دیا ہے، جھوٹا۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح ڈھونڈیں گے کہ اس کی کون سی روایت صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ یہ صرف ایک راوی کا نام لیا میں نے۔ جہاں تک اصول کافی کی بات ہے تو شیعہ ایک محقق تھے علامہ بہبودی، انہوں نے 13,000 روایتیں اصول کافی کی، 16,000 میں سے 13,000 روایتوں کو ضعیف قرار دیا۔ اندازہ کریں، سب سے بڑی کتاب شیعوں کے اس کا یہ حال ہے، تو چھوٹی کتاب کا آپ اندازہ کر لیں خود۔ تو قرآن کو سمجھنا اس کے سیاق سباق میں، اور ایک روایت بھی یہ ثابت نہیں ہوئی، اس لیے جو آیت مباہلہ ہے اس سے حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ضعیف روایتیں ہیں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیں، اور قرآن کے مطابق نساءنا کون ہے؟ نساء النبی، نبی کی بیویاں، نبی کی عورتیں کون ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عورت میری عورت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میری بیوی ہے۔ قرآن اس پہ شاہد ہے کہ نساء النبی، نبی کی بیویاں وہ نبی کی عورتیں ہیں، لیکن روایت پر اس کا بلاؤ کہاں سے کھینچ کے بات کہاں تک لے گئے۔ تو یہ تھی حدیث مباہلہ کے بارے میں مختصر سی گفتگو۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ اسی طرح ضعیف روایات کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ قرآن کی طرف آپ آئیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ قرآن زندہ باد۔